السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مولانا سید بشیر احمد قاسمی عادل آباد بڑے سوچنے کے بعد آپ لوگوں سے بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ہم پلٹن ملک پیٹ میں رہتے ہیں۔ یہ علاقے میں کئی لوگ کورونا سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ ہمارے گھر کے ایک دم سامنے چند گھنٹوں کے اندر بہن اور بھائی اس مہلک مرض سے فوت ہو گئے۔ ان کے گھر کو کرنٹون کر دیا گیا۔ انسانی ہمدردی کے تحت جو بھی ہو سکتا میں ان کی مدد کر رہا تھا۔ طبیعت خراب ہو گئی۔ ہم لوگ اپنے وطن عادل آباد چلے گئے، لیکن وہاں اچانک بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ پھسلیاں مار رہی تھیں، سانس لینا دشوار ہو گیا تھا، پھیپھڑے کام کرنا بند کر دیے تھے، حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میرے بھائی سید رشید صاحب مالک زبیر ہوٹل عادل آباد آکسیجن کا انتظام کر کے حیدرآباد کے لیے نکل گئے۔ میرے چھوٹے سمدھی شیخ محمود صاحب جو پلٹن ملک پیٹ میں رہتے ہیں، وہ میرے بہت عظیم بھائی سے بڑھ کر ہیں۔ یشودا ہاسپٹل کے اندر بیڈ بک کرے، صبح میں ہم لوگ پہنچے، یشودا ہاسپٹل میں مجھے ایڈمٹ کر دیے۔ چند گھنٹوں کے بعد ہمارے گھر والوں کو فون آیا کہ تمہارا پیشنٹ کرونا مریض تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچانک ایسی ناگہانی بات سامنے آتی ہے تو گھر والوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے گھر والے، ہمارے بچے روتے دھوتے یشودا ہاسپٹل پہنچے۔ محبین جمع ہو گئے۔ میرے بڑے سمدھی عبید اللہ شریف صاحب عرف عوید بھائی سنتوش نگر حیدرآباد، وہ یشودا ہاسپٹل والوں سے مطالبہ کیے کہ ہمارے پیشنٹ کی ڈیڈ باڈی شو کرو، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا پیشنٹ کرونا مریض ہے، نہیں بتلا سکتے۔ لیکن عوید بھائی کا مطالبہ اتنا شدید اور سخت تھا کہ مجبوراً انہیں باڈی شو کرنا پڑا۔ ہمارے گھر والے وہ باڈی کو دیکھے، وہاں پر میں نہیں تھا، کسی اور کی ڈیڈ باڈی تھی۔ منظر بدل گیا، حالت بدل گئے۔ پھر ہمارے گھر والے احتجاج کیے کہ بھائی پھر ہمارے اصل پیشنٹ کہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 گھنٹے تک انتظار کریے، ہم بتلائیں گے۔ لیکن ہمارے گھر والے نہیں مانے۔ دیوانہ وار ہر ایسی روم کو تلاش کرتے چلے گئے۔ تلاش کرتے کرتے ایک ایسی روم میں آئے جہاں پر میں تھا۔ ہمارے گھر والے آ کر میرا ہاتھ پکڑے۔ میں محسوس کیا کہ یہ ہاتھ میرے گھر والوں کا ہے۔ میں بھی سختی سے دبایا، یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں ابھی صحت مند ہوں۔ ہمارے گھر والے مطمئن ہو گئے، لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہاسپٹلوں کے اندر اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، اگر وہ مالدار ہے، وہ حیثیت مند ہے، تو اس کا صحیح ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، ورنہ ایسے پیشنٹ جو ان کنٹرول ہے انہیں اس حال کے اوپر چھوڑ دے رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ میری ڈیتھ ہوئی نہیں، لیکن وہ لوگ غلط باور کرا دیے۔ پھر زیادہ احتجاج کرنے پر کسی اور کی ڈیڈ باڈی بتلا دیے۔ پھر زیادہ مطالبہ کرنے پر 2 گھنٹے تک انتظار کرنے کی بات کرے۔ ہمارے گھر والے دیوانہ وار ایک آئی سی یو روم سے دوسرے آئی سی یو روم، دوسرے آئی سی یو روم سے تیسرے آئی سی یو روم پھرتے رہے۔ پھر میں ان کو وہاں پر نظر آیا، اطمینان ہوا۔ یہ حیدرآباد کے مشہور کارپوریٹ دواخانوں میں سے ایک دواخانہ یشودا ہاسپٹل ہے۔ میں یہاں کے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بتلا رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے کارپوریٹ ہاسپٹلوں میں ایسے غلطیاں ہو رہی ہیں، اور وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرونا پیشنٹ ہے، قبرستان ہمارا اسٹاف لے کر آئیں گا اور وہاں پر دفنائیں گے، تمہیں دیکھنے نہیں دیں گے۔ اب ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں کوئی ایسے
چیزیں جو قیمتی ہیں اسے نکال تو نہیں لے رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتے عالمی سیاست ہے یا عالمی سازش ہے یا عالمی بزنس ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ لہذا میں مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اویسی ہاسپٹل ہے، اسرا ہاسپٹل ہے، حکومت آپ کے ساتھ ہے۔ دیکھیے کارپوریٹ دواخانوں کے اندر معصوم مسلمانوں کے کروڑوں روپے جو لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر ممالک میں کما رہے ہیں، اگر ان بچوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ماں باپ یہ مرض کے اندر مبتلا ہے تو شدت سے تڑپ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا بھی پیسہ لگنے دو لیکن ہمارے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ میرے 2 بیٹے ریاض سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، ان کا بھی یہی حال تھا، تڑپ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بابا کو کتنے بھی پیسے لگنے دو لیکن کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کارپوریٹ دواخانوں کے اندر صرف نیمونیا کا ٹریٹمنٹ دے کر مسلمانوں کے کروڑوں روپے لوٹ رہے ہیں۔ میری بیٹی خود ڈاکٹر ہے، میں یشودا ہاسپٹل سے کوئی صحیح سلامت نہیں آیا، لیکن میری بیٹی نے نیمونیا کا ٹریٹمنٹ دے کر مجھے صحیح کر رہی ہیں۔ اگر اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل کے اندر یہی علاج کرتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین سے احسان جتانے کے لیے نہیں بلکہ ہم لوگ آپ لوگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ بتلانے کے لیے کہ جب اکبر بابا کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو تلنگانہ کے مسلمان، بالخصوص حیدرآباد کے مسلمان دنیا کے کسی بھی ملک میں تھے تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، حیرت زدہ ہو گئے، دم بخود ہو گئے۔ معصوم بوڑھی عورتیں ہاتھ اٹھا کر آپ کی صحت کے لیے دعائیں کر رہی تھیں، معصوم بچیاں جانماز بچھا کر اللہ کے سامنے رو رہی تھیں، گڑ گڑا رہی تھیں، اور وہ علماء کرام جو دینی مدرسے چلاتے ہیں بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت میں لگا دیے تھے۔ میں خود ایک دینی مدرسے کا ناظم ہوں، دینی مدرسہ چلاتا ہوں۔ جیسا ہی معلوم ہوا بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت اور آیت کریمہ کا ورد کرتے ہوئے صبح شام اکبر بابا کے صحت کے لیے، ان کی عافیت کے لیے، ان کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہے تھے، وہ معصوم بوڑھی عورتیں جو آپ کے لیے رو رہی تھیں ان کے رونے کا واسطہ وہ معصوم بچیاں سجدے میں پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھیں، ان کے گڑ گڑانے کا واسطہ وہ مہمان رسول معصوم ہاتھ اٹھا کر بل بلا رہے تھے، ان کے بل بلانے کا واسطہ یقیناً آپ لوگ حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے نجات دہندہ ہیں۔ اکبر اویسی صاحب کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے۔ میں نے سنا لاک ڈاؤن کے اندر لاکھوں کروڑوں روپیوں کا راشن غریبوں کے اندر تقسیم کیے ہیں اور علماء کرام، ائمہ حضرات، مؤذنین تک وہ راشن پہنچائے ہیں۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین بالخصوص بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ علاج اپنے دواخانے میں ایسے مریضوں کو لے کر کے کریں۔ اگر موت واقعی بھی ہو گئی تو کم سے کم ان کی تجہیز و تکفین شرعی اعتبار سے تو بھی ہوگی۔ میں اپنے احساسات، اپنے خیالات آپ قائدین کے سامنے رکھا، اگر غلط محسوس کرے تو عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ میں مسلمان بھائیوں سے حقیقی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، قرآن پاک اللہ کا عظیم کلام ہے اور ہمارے نبی محبوب خدا ہیں۔ دیکھیے یہ مہلک مرض سے بچنے کے لیے قرآن پاک کے اندر کئی آیتیں شفا کے طور پر ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے امراض پیدا ہوتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں بتلائی ہیں، لہذا قرآن کی تلاوت کریں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اللہ رب العالمین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ تیرے محبوب کی امت دنیا کے اندر ہر حالت میں مصیبت زدہ ہے، اے اللہ جو لوگ کرونا سے متاثر ہیں اللہ انہیں شفا دے، اے اللہ عزت کی زندگی عزت کی موت نصیب فرما، کلمے والی زندگی کلمے والی موت نصیب فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے
میرے نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. I'm Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.